بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوری نظام کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے اور ناکام ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کا اٹھنا یہ بجا ہے۔ ہم سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس پر اپنی بات آپ کے سامنے کر سکیں۔ اس سوال کا میں تجزیہ کروں گا اور تجزیے کے بعد پھر ہم اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ پہلی بات، پاکستان بذات خود ایک جمہوری عمل کا نتیجہ ہے، یعنی پاکستان ان ممالک میں شامل ہیں جو 20ویں صدی میں بنے۔ ایک لحاظ سے نئے ممالک میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ملک کیسے وجود میں آیا؟ یہ کسی ایک شخص کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا، یہ کسی بندوق کے زور پر وجود میں نہیں آیا، نہ ہی اس ملک کو کسی نے احسان کے طور پر ان میں رہنے والے لوگوں کے حوالہ کیا، بلکہ اس پورے دور کو جب ہم دیکھیں تو یہ پورا دور جمہوری پروسیس، جمہوری عمل سے مشتق ہے۔ اور اس کا آخری فیصلہ بھی جو 1946 کے انتخابات ہیں اس میں عوام کی مرضی سے ہوا، اور ہندوستان میں رہنے والے کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے علاقوں میں اپنے لیے الگ وطن دے دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ پھر اسی میں رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دے دیا، چونکہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی اور پاکستان کے جدوجہد میں بھی مسلمانوں نے شمولیت اختیار کی تھی، لہٰذا یہ ملک ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس سوال میں دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے جمہوری نظام۔ جمہوری نظام کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت یا جمہوری نظام اصل میں جواب ہے اس سوال کا جو ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے کہ حکومت کا اختیار کس کو ملنا چاہیے۔ یعنی یہ اس وقت اور اس سے پہلے بھی سب سے بڑا سوال تھا اجتماعی زندگی کا کہ اختیار اور اقتدار کس کو ملنا چاہیے۔ تو ایک دور تھا کہ جب اس کا فیصلہ بادشاہ کرتا تھا، ایک دور تھا کہ جس میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ مذہبی سربراہ کرتا تھا، اور مذہبی سربراہ اس کو خدا کے نام پر کرتا تھا، اور ایک وہ دور تھا کہ جس میں عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے کہ حکومت کس کو ملنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو سوال ہے کہ حکومت کس کو ملنا چاہیے، جمہوریت نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ اس کا اختیار اس جگہ کے اور اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے پاس ہیں کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے یہ فیصلہ کرے کہ کس سیاستدان کو، کس سیاسی جماعت کو اور کس گروہ کو حکومت کا اختیار ہے، اور اس کو ہمارے پاکستان کے دستور میں وہ اختیار وہ ان کو 5 سال کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے، انسانی تاریخ میں اور انسانی تجربات کی روشنی میں انہوں نے جو راستہ متعین کیا وہ یہی ہے کہ ملک کے رہنے والے لوگوں کے پاس اس فیصلے کا اختیار ہو کہ وہ خود ہی حکومت کو بھی چنیں اور پھر وہی حکومت پالیسیاں بھی تشکیل دے دے۔ یہ تو انسانی تجربات اور انسانی خیالات اور تصورات کا تعلق ہے، لیکن یہاں ایک دوسرا سوال ہمارے سامنے آ سکتا ہے یا ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے جس کا تعلق ہمارے دین یعنی اسلام سے ہے۔
تو یہاں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین میں اس کی کیا گنجائش ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری یا جمہوریت کے مقابلے میں خلافت یا وغیرہ اس طرح وہ اصطلاحات آپ کے نظروں سے گزری ہوں گی۔ اس پر میں صرف یہ بات کروں گا کہ دین کا جب مطالعہ کیا جائے وہاں پر ہمیں کسی جگہ پر بھی یہ بات نظر نہیں آتا کہ یہاں پر کسی شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ حکومت کرے، وہ اقتدار سنبھالے اور وہ اپنے فیصلے دوسروں پر نافذ کر دیں۔ تو قرآن اس سے خالی ہے، اور قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمان جب بھی فیصلہ کریں گے اجتماعی امور کے بارے میں تو وہ آپس میں مشاورت سے کریں گے۔ تو گویا حکم ہے مسلمانوں کو کہ جب آپ فیصلے کریں گے تو وہ آپس میں مشورے سے کریں۔ اب اسی قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہمارے جو تاریخ کے شروع میں جو صحابہ کرام تھے، خلفائے راشدین تھے، اس کے نظام کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی روح پر بنا تھا کہ وہاں کوئی شخصی نظام نہیں تھا بلکہ وہ مشورے پر مبنی تھا۔ البتہ اس کی شکلیں اس وقت مختلف تھی اور اس کے بعد کے دور میں پھر مختلف رہی، اور آج کے دور میں اس کی مختلف رہی۔ یعنی آج کے دور میں اس مشاورت کے لیے جو عملی طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ ہے الیکشن اور ووٹ۔ لہٰذا ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور پھر ان نمائندوں کو ہم نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ آپس میں مذاکرات کے بعد اور بحث اور مباحث کے بعد پھر پالیسی بنائیں اور فیصلہ کریں، اور وہ ہمیں قبول ہوگا۔ یہ اس کی عملی شکل ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں انسانی تجربات اس سے کوئی اور شکل جو ہے وہ بنا دیں، لیکن روح جو ہے وہ بہرحال یہ ہو کہ کسی ایک شخص کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے۔ لہٰذا دینی لحاظ سے بھی ہمیں ہمارے جو دینی تعلیمات ہیں اس میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جمہوریت کے مقابلے میں بادشاہت ہو یا امریت ہو، وہ امریت کسی شخص کا ہو یا کسی گروہ کا ہو، کسی ادارے کا ہو، اس کی کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی ضمن میں دوسری بات یہ کروں گا کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہاں مذہبی سیاسی پارٹیاں بھی وجود رکھتی ہیں، اور کچھ افراد یا کچھ گروہوں کے علاوہ باقی ساری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سارے جو ہیں اس جمہوری عمل کا حصہ ہیں۔ وہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں اور وہ اس میں منتخب ہو جاتے ہیں اور پھر حکومت بناتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، یہ اس کا حصہ رہا ہے۔ تیسری بات میں یہ کہوں گا اس حوالے سے کہ جب دینی لحاظ سے اور انسانی تجربات کے لحاظ سے جمہوریت ہی ایک واحد ایسی شکل ہے کہ جو حکومت کے لحاظ سے قابل قبول ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ یہی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے، لیکن وجود کے لحاظ سے جو اس وقت موجود نظام ہے اس میں سے یہ اس سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں، جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شکل بھی اگر سامنے آ جائے تو اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ بہتر نظام ہے جمہوریت، اور یہ اس حد تک بہتر ہے اور اس حد تک انسان نے اس کو قبول کیا ہوا ہے کہ میں باقی دنیا کی تو بات اگر نہ کروں، صرف پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر پاکستان بننے کے بعد جو جمہوری حکومتوں کو برطرف کیا گیا اور مارشل لاء نافذ کی گئی، فوجی اقتدار وجود میں آیا، تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور فوج کا جرنیل جب اس نے عوامی نمائندوں کو رخصت کیا اور مارشل لاء لگایا تو اس وقت بھی انہوں نے مارشل لاء کو جمہوریت کے نام پر لگایا۔ یعنی آپ ان کے تمام جو ابتدائی تقاریر ہیں ان تقاریر کو دیکھیں تو اس میں آپ یہی چیز پائیں گے کہ چونکہ پاکستان میں جمہوریت
یا جمہوری عمل یا جمہوری حکومت وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، سیاستدان ایسے اور ایسے ہیں. ہم اس کو دور کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اصلی جمہوریت بحال کر دے، ہم بنیادی جمہوریت بحال کر دے وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف اصطلاحات پھر ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر امریت بھی آیا تو وہ بھی جمہوریت کے نام پر آیا. اور چھوٹی بات اس میں یہ ہے کہ پھر ان مارشل لاؤں کو جتنا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ جہاں ہمارے ملک میں امریت آئے، جمہوری حکومتوں کو برطرف کیا، وہاں اس کے خلاف پھر عوام ہر موقع پر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہر مرحلے پر ایک بہت لمبی جدوجہد کی ہے. اور اس جدوجہد کے نتیجے میں ہمارے آمر کو امریت کی جو حکومت ہے اس کو جانا پڑا اور ختم ہونا پڑا. اس لیے یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو سمجھنے کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اس بات کا فیصلہ بہت آسان ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. اور جمہوریت کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ متنوع ملک ہیں، یعنی جس میں نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر بہت زیادہ فرق اور تفریق پایا جاتا ہے، اس طرح مختلف نوع لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا وہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. کوئی ایک ادارہ یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی ایک فرد یہ کام نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں اس نے کیا ہے اور نہ پاکستان میں کیا ہے. تو یہ کام اگر کیا ہے تو وہ جمہوری عمل نے کیا ہوا ہے، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ ہمارا دستور اور آئین ہے. اس دستور اور آئین نے ان مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو ایک ساتھ رہنے پر آمادہ کیا. وہ اس کے لیے آمادہ ہوئے، اس کے لیے تیار ہوئے، اس کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہیں گے اور اکٹھا رہ رہے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو اگر موقع دیا گیا تو یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. پاکستان میں جمہوریت کامیاب یا ناکام نہیں ہے، بلکہ یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. یہاں جمہوری حکومتوں کو جاری نہیں رکھا گیا. جب ان جمہوری حکومتوں نے کام کیا اور ان کاموں کے اثرات لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے، تب ان حکومتوں کو رخصت کیا جانے لگا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سوال دوبارہ اٹھا جانے لگا کہ گویا جمہوریت یہاں کامیاب نہیں ہوا. لہٰذا یہ سوال اس طرح نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس جمہوری نظام کو موقع ملنا چاہیے. یہاں پاکستان میں عوام کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ پالیسیاں بناتے ہوئے اس میں شامل ہوں. جب کوئی بھی پالیسی جس سے میں براہ راست متاثر ہوتا ہوں، ایک مزدور متاثر ہوتا ہے، ایک پیشے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور یہ متاثر ہو رہے ہیں کسی بھی پالیسی سے، تو پھر میرا یہ حق بنتا ہے کہ اس پالیسی کے بنانے میں شامل ہوں. اور وہ صرف اور صرف جمہوریت ہی میں یہ ممکن ہے، اور جمہوریت ہی کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. لہٰذا پاکستان میں جمہوریت کو عملی طور پر اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے یہ سوال نہیں بنتا کہ یہاں جمہوریت ناکام ہوا ہے.